فرعون نے دعویٰ کیا میں خدا ہوں، اللہ نے بارش کو روک دیا تو فرعون پریشان ہو گیا، ابلیس سے بولا یار بارش نہیں ہوگی، میں جھوٹا ہوں، جھوٹا خدا ہو جاؤں، ذرا بارش کرا دو۔ تو ابلیس بولا 1 منٹ میں بارش ہو جائے گی، تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابلیس نے اپنے جچہ بچہ سب سے کہا کہ آسمان پر جاؤ، وہاں سے پیشاب کرو۔ ایسی بارش ہوئی کہ جواب نہیں۔ اس کے بعد ابلیس آ کر کے فرعون سے پوچھتا ہے بارش ہوئی تھی؟ کہ یار بارش تو ہوئی تھی لیکن لوگ کہتے ہیں بڑی بدبودار تھی۔ تو ابلیس بولا جیسا تو خدا ہے ویسی نہ بارش ہوگی، اور کیسی بارش ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے آج آذان سنیں گے، کل نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جس میں خوف خدا نہیں ہوتا، دل وہ حق آشنا نہیں ہوتا، دل وہ حق تب دل تب تک ہے ظالموں کے لیے، حشر جب تک بپا نہیں ہوتا، راہ حق میں جو مٹ گیا جسے، راہ حق میں جو مٹ گیا آج سے، زندہ ہے وہ فنا نہیں ہوتا، زندہ ہے وہ فنا نہیں ہوتا۔ نبی کی سیرت کے حوالے سے پیغام زحمت تمام آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے۔ سیرت کے حوالے سے سننے کے لیے تیار ہے؟ یہاں سے لے کر کے وہاں تک ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہت مشکل کام ہوگا۔ سیرت کے حوالے سے پیغام زحمت تمام۔ ہمارے نبی کا ہمارے اوپر 6 احسان۔ پہلا احسان ہمارے نبی نے آ کر کے بتایا کہ تمہارا خدا ایک ہے۔ ہمارے نبی کا احسان ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا۔ ہمارے نبی نے آ کر کے بتایا کہ تمہارا خدا ایک ہے۔ ہمارے نبی کا دوسرا احسان، ہمارے نبی نے آ کر کے بتایا کہ تمہارے ماں باپ ایک ہے۔ ہمارے نبی کا تیسرا احسان، تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو، ایک ماں باپ کی اولاد ہو، آدم اور حوا کی اولاد ہو، آپس میں بھائی بھائی ہو۔ ہمارے نبی کا چوتھا احسان، بھائی ہو تو ایک بھائی دوسرے بھائی کا احترام کرو، کعبے کو تعمیر کرنے کے برابر ہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کو ذلیل مت کرو، کعبے کو ڈھانے کے برابر ہے۔ ہمارے نبی کا پانچواں احسان، توبے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جو کل توبہ کرنی ہے وہ آج، جو آج کرنی ہے وہ ابھی کرنی ہے، اور دنیا کے بدلے اپنے دین کو برباد نہیں کرنا ہے۔ ہمارے نبی کا آخری احسان، جو خدا سے نہیں ملا سسر سے لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ۔ ہمارے نبی کا احسان اترے گا کیسے؟ صرف 5 کام کرنا ہے۔ پہلا کام، نبی پر ایمان ہے، ایمان کی حفاظت کریں گے، نبی کے حکم کی قدم قدم پر اطاعت کریں گے، دل میں نبی کی عزت ہوگی، عظمت ہوگی، دل و جان سے نبی سے عشق اور محبت ہوگی، نبی کے دین کی قدم قدم پر سنت پر چل کر کے مدد کریں گے۔ پادری کے پاس مسلمان آیا تو پادری نے بولا کہ تم عمر میں زیادہ بڑے ہو یا تمہاری داڑھی بڑی ہے؟ بولا آپ بھی عجیب پاگل آدمی، میں پہلے پیدا ہوا میری عمر بڑی ہے، میری داڑھی بعد میں پیدا ہوئی، میری داڑھی میری عمر سے چھوٹی ہے۔ کہ یار بات تو صحیح کہہ رہے ہو، لیکن 10 سال پہلے تم جب میرے پاس آئے تھے تو تمہاری داڑھی کالی تھی، 10 سال کے بعد جب تم میرے پاس آ رہے ہو تمہاری داڑھی سفید ہو گئی، 10 سال میں تمہاری داڑھی بدل گئی، لیکن تم بچپن سے 55 میں آ گئے، تم نہیں بدلے، نبی کی سنت پر کھڑے ہوئے نہیں۔ افسوس تو تمہارے اوپر ہے کہ داڑھی بدل گئی، تم نہیں بدلے۔ ایک مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ یہ لائٹ دیکھ رہے ہیں، مائک دیکھ رہے ہیں، یہ جنریٹر سے سپلائی ہے۔ آج سے 150 سال پہلے پرانی بات ہے، ہزاروں سال پرانی بات ہے کہ جب اکبر بادشاہ سوتا تھا تو چراغ جلتا تھا، اور جب سو کر کے اٹھتا تھا تو اندھیرا ہوتا تھا۔ چراغ جل رہا تھا اور سو کر کے اٹھا تو اندھیرا ہوا۔
اپنا ہاتھ نکال کر کے دیکھا تو نظر نہیں آیا، گھبرانے لگا، کانپنے لگا۔ بربل کو بلا کر کے پوچھا، بربل میں نے اندھیرے کو دیکھا، مجھے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا، اس لیے میں کانپ رہا ہوں۔ بربل کتنا بڑا عاشق رسول تھا، اس نے کہا گھبرانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، جب نبی زمین کے اوپر تھے تو اجالا اوپر تھا، جب نبی زمین کے نیچے چلے گئے، قبر میں چلے گئے تو اجالا نیچے چلا گیا۔ مسلمان کی قبر میں اندھیرا ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے نبی کی سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے زندگی میں زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ بیٹا کی شادی فری میں نہیں ہوگی، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ اس غیروں کے جیسی ہے صورت تمہاری، تم ہو مسلمان نریا کے ناری، تم ہو مسلمان نریا کے ناری، خطرے میں ہے تیرے، خطرے میں ہے تیرے مذہب کی شان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان۔ فلمی چلن سے تمہیں دوستی ہے، قول محمد سے کیوں دشمنی ہے، قاصر خدا کا، قاصر خدا کا یہ ہے امتحان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان۔ دنیا اور آخرت کے حوالے سے پیغام ہمارے جوان سننے کے لیے تیار؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ سیدھا جنت میں جا کر کے جوان ہوں گے، حور سے آپ کا ضرور نکاح ہوگا، لیکن یہاں کوئی چانس نہیں۔ لاکھ ہم دعا کریں گے لیکن آپ جوان نہیں۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام اور زحمت تمام دنیا اور آخرت کے حوالے سے پیغام دے رہا ہوں۔ اس دنیا کی عمر 7000 سال ہو چکی ہے سیارے کے اعتبار سے۔ جس دنیا میں ہم لوگ جی رہے ہیں اس دنیا کی عمر 12000 سال ہو چکی ہے برج کے اعتبار سے۔ جس دنیا میں ہم لوگ آنکھ کھولے ہوئے ہیں اس دنیا کی عمر 3,60,000 سال ہو چکی ہے دن کے اعتبار سے۔ دنیا جو گزر چکی وہ زیادہ بڑی تھی، جو باقی ہے وہ بہت تھوڑی ہے۔ جس زمین پر بیٹھ کر کے آپ جلسہ سن رہے ہیں پوری دنیا میں کتنی زمین ہے؟ 13 کروڑ مربع میل زمین ہے۔ 13 کروڑ مربع میل زمین پر زمین ختم ہو جاتی ہے۔ پوری دنیا میں زبان کتنی بولی جاتی؟ 3064 زبان بولی جاتی ہے پوری دنیا میں۔ ملک کتنے ہیں؟ 232 ملک پر ملک ختم ہو جاتا ہے۔ 300 حصے میں دنیا کے پانی ہی پانی ہے، 190 حصے میں یاجوج ماجوج بسے ہوئے ہیں، صرف 10 حصے میں ہم لوگ بسے ہوئے۔ ہماری دنیا کتنی چھوٹی، ہماری عمر کتنی چھوٹی۔ اس جلسے میں نوجوان کون ہے، جوان کون ہے، ادھیڑ کون ہے، بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس جلسے میں جو لوگ 30 سال کے ہیں وہ نوجوان ہیں۔ اس جلسے میں جو لوگ 40 سال کے ہیں وہ نوجوان نہیں ہے، جوان ہیں۔ اس جلسے میں جو 50 سال کے ہیں وہ نوجوان بھی نہیں، جوان بھی نہیں، ادھیڑ ہیں۔ اور جو 50 پر ایک ہو گئے، 51 سال کے ہو گئے، اب وہ نوجوان بھی نہیں رہے، جوان بھی نہیں رہے، ادھیڑ بھی نہیں رہے، آخری سٹیج بڑھاپے میں پہنچ گئے۔ دنیا کتنی چھوٹی ہے۔ ایک بہرا آدمی بیمار کی خیریت لینے کے لیے گیا، سننے دیجئے جیسے سنتا ہے، جیسے سنتا ہے سننے دیجئے، کرسی مت بدلیے، کرسی بدلنے کے بعد مصیبت دوہری ہو جائے گی۔ ادھر دھیان دیجئے، آپ لوگ دھیان ادھر دیجئے، جلسہ خراب ہو جائے گا۔ جس کو جیسے سننا سننے دیجئے۔ بہرا آدمی بیمار سے پوچھنے کے لیے گیا خیریت، تو بہرا آدمی تو کچھ سنتا نہیں تھا لیکن بولتا تھا۔ بیمار سے پوچھا کیا حال ہے، تو بیمار بولا مر رہا۔ سبحان اللہ، بہت اچھا، مبارک ہے۔ بہرا نے دوسرا سوال پوچھا کہ کیا کھا رہے ہو، تو بیمار کھسیا کر کے بولا زہر کھا رہا۔ کہا بہت اچھی دوائی ہے، ماشاءاللہ، رات دن کھاتے رہو۔ تیسرا سوال بہرا پوچھا کہ تمہارا کس ڈاکٹر سے علاج چل رہا ہے، بولا ملک الموت سے۔ بہت بڑھیا ڈاکٹر ہے، پورا علاج کر کے ہی چھوڑے گا۔ غنیمت صحت ہے علالت سے پہلے، فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے، جوانی بوڑھاپے
زحمت سے پہلے اقامت، مسافر کی رحلت سے پہلے فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، جو کرنا ہے کر لے بہت کم ہے مہلت، فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، جو کرنا ہے کر لے بہت کم ہے مہلت۔ حلال کمانا ہے، حساب سے خرچ کرنا ہے۔ میں گارنٹی لے کر کے جا رہا ہوں، آپ کو 1 سال میں اللہ 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ سننے کے لیے تیار ہے؟ یہاں سے لے کر کے وہاں تک ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ 3 لاکھ مسلمان لڑکی بھاگ گئی، آبرو الگ گئی، ایمان الگ گیا۔ جانتے ہیں کیوں؟ 3 وجہ سے۔ باپ نے اسکرین ٹچ موبائل بیٹی کو دے دیا، بے خبر ہو گیا، سونے گھر میں بکری سواسن، باپ ڈرائیور، بیٹا خلاسی، گاڑی کا نمبر 786۔ لڑکی بھاگ گئی، آبرو الگ گئی، ایمان الگ گیا۔ لڑکی کم گنہگار ہے، یہ ماں باپ زیادہ گنہگار ہے۔ ماں باپ کو جوش ہوا کہ لڑکی کو پڑھانا ہے، آنکھ بند کر کے چلے گئے، لڑکے کے اسکول میں داخل کر دیا، لڑکی کو لڑکے کے اسکول میں داخل کیا۔ لڑکا لڑکی عشق اور محبت کے چکر میں بھاگ گئے، آبرو الگ گئی، ایمان الگ گیا۔ لڑکی کم گنہگار ہے، یہ ماں باپ زیادہ گنہگار۔ نکاح کتنا آسان تھا جب سنت تھا، مسلمانوں نے نکاح کو تجارت بنایا۔ جاہل سے جاہل بیٹے کو مارکیٹ میں باپ 3 لاکھ میں بیچ رہا ہے، گاڑی الگ لیتا ہے، سامان الگ لیتا ہے، انگوٹھا ٹیک ہے، جاہل سے جاہل ہے۔ نکاح کے مہنگا ہونے کے نتیجے میں غریب کی بچی بھاگ گئی، آبرو الگ گئی، ایمان الگ گیا۔ یہ لڑکی کے ماں باپ کم گنہگار ہیں، لڑکی کم گنہگار ہے، یہ سماج سارے کے سارے گنہگار ہیں۔ 1 سال میں 10 لاکھ لڑکی کو زندہ اس ملک میں مار دیا گیا، اور مارنے والے کوئی اور نہیں، گھر سے باہر کے لوگ نہیں، گھر کے اندر کے لوگ، اور اندر میں بھی کوئی پرائے لوگ نہیں۔ ماں باپ نے اپنی بیٹی کو جان سے مارا۔ 1 سال میں 10 لاکھ معصوم لڑکیوں کی جان چلی گئی۔ جانتے ہیں کیسے؟ الٹرا ساؤنڈ مشین نے بتایا کہ پیٹ میں بیٹا رہی ہے، بیٹی ہے، اس کو گرا دیا گیا۔ ماں باپ نے معصوم کی جان لی۔ ماں باپ کم گنہگار ہیں، سماج نے نکاح کو مہنگا کیا، لڑکی بوجھ ہو گئی، سر کا بوجھ سر سے ہٹانے کے لیے ماں باپ نے بیٹی کو گرا دیا، جان سے مار دیا۔ نکاح اتنا آسان ہے، ابھی جو نکاح ہو رہا تھا، اللہ ہر نوجوان کو ایسے نکاح کی سعادت نصیب فرمائے۔ نکاح اتنا آسان ہے کہ جمعہ کا دن ہو یا نہ ہو نکاح ہو جاتا۔ نکاح اتنا آسان ہے، خطبہ ہو یا نہ ہو نکاح ہو جاتا۔ نکاح اتنا آسان ہے، قاضی ہو یا نہ ہو نکاح ہو جاتا۔ 2 آدمی کی موجودگی میں لڑکی نے لڑکے کو قبول کر لیا، لڑکے نے لڑکی کو قبول کیا، میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، نکاح ہو جاتا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے نکاح کریں گے فری میں انشاءاللہ۔ فری میں ملا تو چھوڑیں گے نہیں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ حال نہ پوچھیں درد نہ بانٹیں اس جنگل کے لوگ، اپنا اپنا سکھ ہے سب کا، اپنا اپنا سو، کوئی نہیں جو ہاتھ بڑھا کر، کوئی نہیں جو ہاتھ بڑھا کر گرتوں کو لے تھام، باہر سے چپ چپ لگتا ہے اندر ہے کوہرام، باہر سے چپ چپ لگتا ہے اندر ہے کوہرام، دیواروں کے اس جنگل میں بھٹک رہے انسان، اپنے اپنے الجھے دامن جھٹک رہے انسان، اپنی بیٹی چھوڑ کے آئے، اپنی بیٹی چھوڑ کے آئے، کون کسی کے کام، باہر سے چپ چپ لگتا ہے اندر ہے کوہرام، باہر سے چپ چپ لگتا ہے اندر ہے کوہرام۔ انشاءاللہ عمل کریں گے مرنے کے بعد، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خیر ہم آپ کو پہلے ہی ختم کر دیتے زہر کھلا کر انشاءاللہ۔ 5واں پیغام جوانوں کے حوالے سے آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آخری پیغام اس میں لکھا ہوا ہے دستار بندی اور اصلاح معاشرہ۔ ہمارے جوانوں کے حوالے سے پیغام ہے
तीन तरह के जवान आए हैं जलसा सुनने के लिए और तीनों नाकाम है, एक ही जवान कामयाब है। पहला जवान जो जलसा सुनने के लिए आया है, जो कामयाब नहीं है, नाकाम है, जानते हैं कौन है? हर वक्त खाता रहता है, उसका पेट है कि इंडिया गेट है, न भरता है न फटता है। पेट अलग आगे भाग रहा है और कमर पीछे भाग रही है। अब ये पेट को संभाले या कमर को संभाले, हर वक्त खाता रहता है, ये जवान कामयाब नहीं है। दूसरा जवान है, आईने को सामने रखता है, औरत की तरह बनता है, संवरता है, क्रीम लगाता है, पाउडर लगाता है, ये जवान नाकाम है। बनाव सिंगार की आदत औरत को होती है, मर्द को नहीं होती। इसमें एक तीसरा जवान आया है जो कामयाब नहीं है, हर वक्त आईपीएल में रहता है, कैरम बोर्ड में रहता है, लूडो में रहता है, खेल कूद का शौक बच्चे को होता है, जवान को नहीं होता, ये जवान नाकाम है। एक चौथा जवान है जो कामयाब है, सिर्फ एक जवान कामयाब है। मैं दुआ करता हूं अल्लाह हमारे इस्लामपुर के सारे नौजवानों को कामयाब फरमाए, दिन दुनी रात चगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। एक ही जवान कामयाब, सोने से पहले प्लान बनाता है कि सो करके उठूंगा, कौन कौन सा काम करना है, प्लान बना करके सोया, सो करके उठा तो प्लान को मुकम्मल कर रहा है। यही वो जवान है जो मिट्टी को सोना बना देता है। अल्लाह हर घर में ऐसे जवान को पैदा फरमाए। आज दुनिया हैरान है कि पप्पू यादव क्यों जीत गए। पप्पू यादव 24 घंटे में सिर्फ 20 घंटा काम करते थे, 4 घंटा सोते थे। पप्पू यादव ने इतनी मेहनत की, हिम्मत और मेहनत के आगे दुनिया जीरो है, दुनिया पीछे है, दुनिया का आदमी मुकद्दर का सिकंदर होता है। आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से भी पप्पू यादव ने बाजी मार दी, चूँकि जो जवान प्लान बनाएगा, प्लान पर अमल करेगा, दुनिया को पीछे करेगा, दुनिया उसको पीछे नहीं कर सकती। एक नमूना आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ, सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये जर्मनी है, पूरी दुनिया में वहाँ क्रिकेट नहीं होता। हर मुल्क में क्रिकेट का खेल होता है, लेकिन जर्मनी में क्रिकेट नहीं होता। जानते हैं क्यों? हिटलर आया, क्रिकेट का मैच चल रहा था, देखने के लिए आया तो पूछा कि कौन जीता कौन हारा। बोला हुजूर ये टेस्ट मैच चल रहा, अभी 3 दिन हुए, 3 दिन और जब लगेंगे तब पता चलेगा जीता कौन हारा कौन। का बंद करो इस नालायक खेल को। 11 बंदर नाचते हैं और बस्ती के सारे लोग मदारी बन जाते हैं। बंद करो इस खेल को। हिटलर ने उस मुल्क में क्रिकेट को बंद किया, उस मुल्क ने हिंदुस्तान को पीछे छोड़ दिया। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। दारू पीता नहीं है लेकिन दारू पीने वाले के साथ बैठता है, जिना करता नहीं लेकिन जिना करने वाले के साथ बैठता है, जुआ खेलता नहीं लेकिन जुआ खेलने वाले के साथ बैठता है। बाप ने समझाया कि बेटा जुआ खेलने वाले के साथ मत बैठो, शराब पीने वाले के साथ मत बैठो, गलत काम करने वाले के साथ मत बैठो, गलत हो जाओगे। बेटा जोश में बोलता है कि वो गलत है अपनी जगह, मैं सही हूं अपनी जगह। बाप को समझ में आ गया कि इसको समझाना पड़ेगा। बोला खगड़िया जाओ, एक पेटी सेब खरीद करके लाओ। बेटा गया, एक पेटी सेब लेकर के आया। उसके बाद बाप ने कहा कि पेटी को खोल करके देखो कोई सड़ा हुआ तो नहीं है। तो देखा कि एक सेब सड़ा हुआ था। जब बेटा उसको फेंकने लगा तो बाप ने कहा वो गलत है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह, फेंकने की जरूरत नहीं है, पेटी को बंद कर दो, 3 दिन के बाद देखना। बेटे ने पेटी को बंद कर दिया। 3 दिन के बाद जब खोला पूरी पेटी सड़ गई। अब बाप ने मौके का चौका मारा तो तुमने तो कहा था वो सही है अपनी जगह, ये गलत है अपनी जगह। एक खराब सेब ने पूरी पेटी को सड़ा दिया। अगर खराब आदमी के साथ बैठोगे, एक अकेला खराब आदमी पूरे खानदान को खराब कर देगा। नेकियां तेरी तराजू में तुले या न तुले, दाग फिर तेरे गुनाहों के धुले या न धुले, दाग फिर तेरे आज ही कर ले गुनाह से तो अपने तौबा, आज ही कर ले गुनाह से तो अपने
اللہ جانے کل تیری آنکھ کھلے یا نہ کھلے، اللہ جانے کل تیری آنکھ کھلے یا نہ کھلے، اللہ جانے۔ جوانی میں بگڑیں گے، بڑھاپے میں سدھریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا، دو چار آدمی ہاتھ اٹھا دیجیے، ذرا جلسہ ختم ہونے دیجیے، ملاقات کرتے ہیں، ذرا جلسہ ختم ہونے دیجیے۔ پانچواں پیغام آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، ہندو مسلمان کے حوالے سے۔ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ بیداری کے ماحول میں ہاتھ اٹھا دیجیے جوش کے ساتھ۔ آپ کو ہاتھ اٹھانے میں دقت نہیں ہونی چاہیے، چونکہ میں بھی بیٹھا ہوتا آپ کی جگہ، اچانک سوال ہوتا میں بھی پھنس جاتا۔ دراصل ہاتھ اٹھانے کے لیے آپ کو شرمندہ کرنا میرا مقصد نہیں ہے، آپ کی بیداری کو ٹٹولنا ہے۔ ہندو مسلمان بھائی چارہ کے حوالے سے پیغام ہے، دھیان سے سنیے گا۔ مرکز نظام الدین آپ جانتے ہیں، خواجہ صاحب زندہ تھے، ایک آدمی کینچی لے کر کے آیا، خواجہ صاحب قبول کر لیجئے ہدیہ ہے، تو کہنے لگے استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ، میں کینچی تمہاری قبول نہیں کروں گا، مجھ کو سوئی چاہیے، میں یہاں جوڑنے کے لیے آیا ہوں، میں توڑنے کے لیے نہیں آیا۔ مہاتما گاندھی جی نے ہندو مسلمان سے کہا کہ تم ہندو ہو، ہم نے ہندو سے ہاں کو نکالا، تم مسلمان ہو، ہم نے تم سے میم کو نکالا، جب ہاں کو میم سے ملایا تو ہم ہو گیا کہ تم بھی ہندوستانی، ہم بھی ہندوستانی، ہم بھی ہندوستانی، تم بھی ہندوستانی۔ ہندو مسلمان دونوں کو پتا ہے کہ دونوں ہندوستانی ہیں، جب دونوں کو پتا ہے ہندوستانی ہیں تو ہندو مسلمان کا پھر جھگڑا کیسا ہے؟ ایک مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ ایک سنت کبیر گزرے ہیں، کبیر داس، انہوں نے ہندو مسلمان سے کہا کہ کسی ہندو کو کھڑا کر کے پوچھو یہ دنیا جانے والی ہے، وہ بولے گا جانے والی ہے۔ کسی مسلمان کو کھڑا کر کے پوچھو کہ یہ دنیا جانے والی ہے، وہ بولے گا کلو من علیہا فان، یہ دنیا جانے والی ہے۔ ہندو مسلمان کو انہوں نے سبق دیا، پیغام دیا، جب ہندو کو پتا ہے یہ دنیا جانے والی ہے، ہندوستان جانے والا ہے، جب مسلمان کو پتا ہے یہ دنیا جانے والی ہے، ہندوستان جانے والا ہے، تو جانے والی دنیا پر آپس کا جھگڑا کیسا؟ صبح سویرے بادشاہ نے کھڑکی کھولی تو دیکھا ایک آدمی جھاڑو لگا رہا ہے، تو بادشاہ کو خیال ہوا کہ اس منحوس کا میں نے چہرہ دیکھا صبح سویرے، اب میرا کام بنے گا نہیں، بگڑ جائے۔ بادشاہ کا کام جب بگڑنے لگا تو اس نے وزیر کو کہا کہ اس جھاڑو لگانے والے کو پھانسی پر چڑھا دو۔ جب وہ پھانسی پر چڑھنے لگا تو پوچھا میرا قصور کیا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا تم منحوس ہو، میں نے تمہارا چہرہ دیکھا، میرا کام بگڑنے لگا، نہ رہے بانس نہ بجے گی بانسری، اس لیے تم کو پھانسی پر چڑھایا جا رہا۔ اس غریب نے کیا جواب دیا وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس غریب جھاڑو لگانے والے نے کہا بادشاہ سلامت، ہم سے بڑے منحوس تو تم ہو، میں نے تمہارا چہرہ دیکھا، میری جان جا رہی ہے، تم نے میرا چہرہ دیکھا، تمہاری جان سلامت ہے، اب فیصلہ کرو کہ منحوس تم ہو یا منحوس ہم ہیں۔ کا بھاگا کچھو گھر نہ رہائی، دیکھت نین چلا جگ جائی، ایک لک پوت سوا لک ناتی، تارا ون گھر دیا نہ باتی، لنکا سی کوٹی سمندر سکھائی، تارا ون کی خبر نہ پائی، کہت کبیرہ انت کی باری، ہاتھ جھاڑ جیسے چلے جواری، کہت کبیرہ انت کی باری، ہاتھ جھاڑ جیسے چلے جواری، حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا، اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا چھوٹ جائے گا، اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا چھوٹ جائے گا۔ ذرا نعرہ لگا دیجیے،
اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا چھوٹ جائے گا. نعرہ لگا دیجئے زور, نعرہ لگا دیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. جلسہ دستار بندی حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب، حضرت مولانا قاضی ارشد صاحب، حضرت مولانا اسلام صاحب، حضرت قاری سہراب چاپداری صاحب. دیکھیے میں ابھی کتنا زور لگا کر کے شاعری پڑھ رہا تھا لیکن آپ کا چہرہ دایاں بایاں ہو رہا تھا. جانتے ہیں کیوں؟ یہ سفید پگڑی، یہ کالا کرتا کا جادو، بنگال کا جادو ہے، بڑا خطرناک جادو ہے. خیر اللہ سلامت رکھے. قاری صاحب کی زندگی میں اللہ خوب برکت دے. ان کے چندے سے مسجدیں بن جاتی ہیں، اللہ کا گھر آباد ہو جاتا ہے. ان کے چندے سے مدرسہ بن جاتا ہے، رسول اللہ کا گھر آباد ہو جاتا ہے. یہ آدمی اتنا کمزور ہے کہ میں بتا نہیں سکتا، یہ سفر سے بہت زیادہ ڈرتا ہے، لیکن آپ کی دعا ان کو جوان بنا کر کے یہاں پہنچا دیتی ہے. اللہ آپ سب کو ان کی قدردانی نصیب فرمائے. حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا چھوٹ جائے گا. دعا کیجیے کہ ہم میں پیار کے رشتے رہے قائم. یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا. یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا. عورتوں کے حوالے سے، پردے کے حوالے سے ایک پیغام صرف سنا دیتا ہوں. زحمت تمام آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہے؟ یہاں سے لے کر کے وہاں تک ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. باپ جب جوان ہو اور بیٹی جب جوان ہو تو جوان بیٹی کے ساتھ باپ نہ بیٹھے. اللہ کے رسول نے ابو بکر کے سے کہا، ابو بکر تمہاری بیٹی عائشہ جوان ہے اور تم جوان ہو. جوان باپ جوان بیٹی کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے، شیطان دور نہیں ہے. حضرت عمر دروازے پر ہے، بیٹی اندر ہے. پوچھا حضرت بیٹی کے ساس نہیں دروازے پر؟ کہا کہ گھر میں میری بیوی نہیں ہے، میری بیٹی جوان ہے، میں جوان ہوں. تیسرا شیطان ہے. اپنے ایمان اور اپنی بیٹی کی آبرو کی حفاظت کے لیے شیطان کے خوف سے بیٹی کا باپ اندر نہیں بیٹھا، دروازے پر آ گیا. جلسہ چل رہا تھا، حضرت تھانوی بیٹھے. کہا لوگوں پردہ کرو، تمہاری عورت کے ایمان کی بھی حفاظت ہوگی، آبرو کی بھی حفاظت ہوگی. ایک جوان کھڑا ہو کر کے بولا حضرت پردہ کے اوپر مت بولیے، روزہ نماز کے اوپر بولیے، پردہ کے اوپر جب کوئی بات کرتا ہے تو مجھ کو غصہ آتا ہے. تو حضرت نے کہا کہ او جوان کھڑے رہو. 100 کا نوٹ تم سب سے اوپر کی جیب میں رکھتے ہو، 200 کا نوٹ بیچ کی جیب میں رکھتے ہو، 2000 کا نوٹ انڈر ویئر کی جیب میں رکھتے ہو، اندر کی جیب میں رکھتے ہو. کون سی حدیث میں ہے، کون سی آیت میں ہے؟ دولت کی حفاظت کرتے ہو، عورت کی حفاظت نہیں کرتے. یاد رکھو دولت جائے گی واپس آئے گی، عورت جائے گی کبھی واپس نہیں آئے گی. شادی کے 4 مہینے کے بعد عورت کو بچہ ہوا تو شوہر سے کہا کہ اس کا کیا نام رکھا جائے؟ تو شوہر بولا کیا نام؟ اس کا تیز رفتار نام رکھو. 9 مہینے کا سفر 4 مہینے میں طے ہو گیا، اس کا کیا نام رکھو گے؟ سپر فاسٹ، تیز رفتار. کیوں حیا چھوڑ کے بے پردہ ہوئی جاتی ہو، کچھ نہیں پاس رہا دین کی غیرت کے لیے. روبرو حشر میں معبود کے جب جاؤ گی، لے کے کیا جاؤ گی، لے کے کیا جاؤ گی تم اپنی برات کے لیے؟ دیکھو عصمت کا دوپٹہ نہ سرکنے پائے، ہر نظر گھات میں بیٹھی ہے شرارت کے لیے. 3 وعدے پر آپ کھڑے ہو جائیے، جلسہ زندگی بھر کے لیے کامیاب ہو جائے گا.
ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، رسول اللہ کے اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ 3 کام چھوڑ دیجئے آپ کو مصیبت چھوڑ دے گی۔ اگر 3 کام نہیں چھوڑیں گے، کعبے کی چادر کو پکڑ کر کے بھی دعا کریں گے، مصیبت آپ کو نہیں چھوڑے گی۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، غلط ماحول میں نہیں رہیں گے انشاءاللہ، اور غلط مال نہیں کمائیں گے انشاءاللہ۔ محفوظ ہے اس کا ہر نقطہ، محفوظ ہے اس کا ہر نقطہ، ہر کلمہ مکمل ہے اس کا۔ قرآن عظیم ایک دولت ہے، مومن کے لیے ایک رحمت ہے۔ قرآن عظیم ایک دولت ہے، مومن کے لیے ایک رحمت ہے۔ بہت دور تک مجمع، سڑک پر بھی کھڑا ہوا، کرسی پر بھی بیٹھا ہوا، دائیں بائیں بہت خوبصورت حسین سامعین اور چمکتی ہوئی ٹوپی، دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے مقدر کو چمکائے۔ یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہے؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بے وقوف بچہ مدرسے میں، عقل مند بچہ اسکول میں، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ 3 سوال ہے، پیغام شروع ہو رہا ہے۔ شادی کا دولہا تو آپ نے دیکھ لیا، دستار کا دولہا ابھی دیکھنا باقی ہے۔ کیا خوبصورت جلسہ ہے بھائی، نکاح کا دولہا الگ ہے اور حافظ قرآن کا دولہا الگ ہے۔ 2 دولہوں کا اجتماع، اور اس کے آپ سامعین، اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے۔ سو کر کے سنیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ جنازہ پڑھانے میں بھی دیر نہیں ہوگی۔ 3 سوال ہے، پیغام شروع ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول پیدل چل رہے ہیں، صحابی سوار ہے، نبی پیدل اور صحابی سوار۔ ہاتھ جوڑ کر کے کہہ دیا یا رسول اللہ یہ بہت بڑی بے ادبی ہے، غلام تو سوار ہے اور آقا پیدل چل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ تو پوچھو، نبی ہو کر کے میں تمہارے لیے پیدل کیوں چل رہا ہوں؟ تم میرے غلام ہو، صحابی ہو اور سواری پر سوار ہو، میں تمہارا نبی تمہارے لیے پیدل اس لیے چل رہا ہوں کہ تمہارے سینے میں قرآن ہے، قرآن کے احترام میں تمہارا نبی تمہارے لیے پیدل چل رہا ہے۔ کھگڑیا کا قبرستان اتنا بڑا ہے کہ جو جہاں لیٹ گیا زندگی بھر کے لیے لیٹ گیا، لیکن مدینے کا قبرستان اتنا چھوٹا ہے، ہر 6 مہینے میں پرانی قبر کو کھول کر کے نیا مردہ داخل کر دیا جاتا ہے۔ پرانا مردہ 6 مہینے میں ختم ہو جاتا، لیکن ایک قبر ہے مدینے میں، ہر 6 مہینے میں اس کو کھولا جاتا ہے، کفن بھی محفوظ، لاش بھی محفوظ۔ یہ کس کی قبر ہے؟ تو بیٹے کو بلا کر کے پوچھا تو کہا یہ میرے باپ کی قبر ہے، میرا باپ عالم تھا، بڑھاپے کی وجہ سے پیر میں تکلیف ہوتی تھی تو پیر پھیلا دیا کرتا تھا تاکہ تکلیف نہ ہو، لیکن اگر کوئی حافظ قرآن بچہ سامنے بیٹھ گیا تو میرا باپ پیر سمیٹ کر کے بیٹھتا تھا، لاکھ تکلیف ہو اس کو گوارا کر لیتا تھا۔ حافظ قرآن کے احترام میں میرا باپ پاؤں پھیلاتا نہیں تھا، اسی کا صدقہ ہے کہ برسہ برس ہو گئے، قبر میں جاتے ہوئے کفن بھی محفوظ ہے، لاش بھی محفوظ ہے۔ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، 1838 میں 80,000 مدرسے بند ہو گئے، قرآن کیسے بچا؟ 1857 میں 52,000 عالموں کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا، یہ ایمان کیسے باقی رہا؟ 1861 میں 3 لاکھ قرآن کے نسخے جلا دیے گئے، یہ قرآن کیسے باقی رہا؟ مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے درزی کی دکان پر چوری چھپے کپڑا سینے کے بہانے سے قرآن کو سیکھا، دوسرے کو سکھایا، مدرسہ بند ہو چکا تھا، عالم کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا تھا، قرآن جلا دیا گیا تھا، مدرسے کے ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے جان پر کھیل کر کے قرآن کو بھی بچا لیا، ایمان کو بھی بچا لیا۔ آخری نمونہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، جلسہ سننے کے لیے ادھر تو مرد کا پنڈال ہے، ادھر عورت کا پنڈال ہے، پروجیکٹر چل رہا ہے، بہت اچھا آپ نے کیا، پروجیکٹر میں عورتیں وہاں جلسہ سن رہی، یہاں مرد ہیں۔ تو جلسہ چل رہا تھا، جس طرح اس دولہے نے سر پر صحرا باندھ کر کے نکاح پڑھا ہے، ٹھیک تھوڑی دیر کے بعد حافظ قرآن آ کر کے سر پر دستار لے کر کے جلسے کو خوب زینت دے گا اور جلسے کو خوبصورت بنائے گا۔ وہ موقع تھا، خوبصورت موقع تھا، عورت نے وہاں سے دیکھ لیا۔ جب جلسہ ختم ہوا، گھر پہنچی
تو اپنے بوڑھے شوہر سے کہہ رہی تم کو بھی حافظ قرآن بننا ہو. بولا کہ یہ جلسہ تھا کہ یہ مصیبت کا پہاڑ تھا. بوڑھا طوطا کہاں سے حافظ بنے گا بھائی؟ کہاں سے بوڑھا آدمی حافظ قرآن بنے گا؟ تو عورت نے کہا کہ نہیں تم کو بننا ہوگا. اس نے کہا ہم سے نہیں ہوگا. کہا نہیں تم کو بننا ہوگا. اگر تم حافظ قرآن بن گئے تو ہم تم کو انعام دیں گے. اب بوڑھے کا کان کھڑا ہوا کہ میری بیوی مجھ کو کیا انعام دے گی. بولا کیا انعام ملے گا؟ کہا دوسری شادی کی اجازت ہو جائے. اب کیا تھا، رات دن ایک کر کے بوڑھے نے 6 مہینے میں قرآن مکمل کر لیا. فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا، اس کو جلا سکے گی نہ دوزخ کی آگ بھی، محفوظ جس کے سینے میں قرآن ہو گیا. وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار، جن کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا. 10 ایسے آدمی کو وہ جنت دلائے گا، دوزخ میں جن کے جانے کا اعلان ہو گیا، دوزخ میں جن کے جانے کا اعلان ہو گیا. ڈاکٹر کا فیس نقد ہوگا اور مدرسے کا چندہ ادھار. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. یہ دیکھیے ماشاءاللہ کتنا زور سے ہاتھ اٹھایا. سسرال میں زیادہ ہے، پنڈال میں کم ہے. دوسرا پیغام آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں مدرسے کے حوالے سے. 3 منٹ کا پیغام. بالکل زمان کی رفتار بتا رہی ہے، آپ محبت سے سن رہے ہیں، میں محبت سے سنا رہا ہوں. اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے. جنازہ رکھا ہوا ہے باپ کا اور بیٹا رو رہا ہے. خاموش ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. 5 منٹ ہو گئے، 10 منٹ ہو گئے، آدھا گھنٹہ ہو گیا. امام صاحب ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہو گئے. بیٹا نماز تو پڑھا دو، نماز جنازہ تو پڑھانے دو. اس کے بعد جی بھر کر کے رونا. اس لڑکے نے کہا کہ امام صاحب یہ تو پوچھو میں کیوں رو رہا ہوں؟ میں اپنے باپ کے جنازے پر نہیں رو رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے باپ نے مجھ کو ڈاکٹر بنایا، میرے باپ نے مجھ کو پروفیسر بنایا، لیکن مجھ کو دین کی اتنی تعلیم نہیں ہے کہ باپ کا جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے بیٹا نماز جنازہ پڑھا سکے. میں جنازے پر نہیں اپنے اوپر رو رہا ہوں. حضرت عمر کی عدالت میں باپ ایک طرف کھڑا ہے، اس کا دعویٰ ہے بیٹا نافرمان. بیٹا ایک طرف کھڑا ہے، اس کا دعویٰ ہے میرا باپ نافرمان. حضرت عمر کی عدالت میں یہ ثابت ہوا کہ باپ بھی نافرمان ہے، بیٹا بھی نافرمان ہے، لیکن باپ سے پہلے بیٹا نافرمان نہیں ہے. کیسے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ بیٹا ضرور نافرمان ہے، لیکن بیٹے سے پہلے باپ اس لیے نافرمان ہے، کھانا تو کھلایا، خوب شوق سے کھانا کھلایا، باپ بننے کا شوق پورا کیا، کپڑا اچھا سے اچھا قیمتی سے قیمتی پہنایا بیٹے کو، مکان بنا کر کے دیا بیٹے کو، لیکن اصل چیز اپنے بچے کو تعلیم سے محروم رکھا. بیٹا بعد میں نافرمان ہے، باپ پہلے نافرمان ہے. ڈی جے کا ڈانس چل رہا تھا، تو ڈانس چل رہا تھا، ایک آدمی پیسہ مٹھی میں لے کر کے اڑا کر کے کہتا واہ رے لڑکی کیا ڈانس کیا. تو بغل کا ایک آدمی بولا وہ لڑکی نہیں ہے لڑکا. کہا توبہ توبہ، سوری سوری میڈم. وہ بولا میں میڈم نہیں ہوں، اسی لڑکے کا باپ. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے، نوکری نہیں تو تعلیم نہیں. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. سائنس ٹیکنالوجی میں ماہر بھی بناؤ اور ظاہر و باطن میں طاہر بھی بناؤ. پہلے تو انہیں یارو مسلمان بناؤ، انسان بناؤ، انہیں انسان بناؤ، انسان بناؤ، انہیں انسان بناؤ. تاجر بناؤ، شوق سے افسر بھی بناؤ، اور ان کو مقدر کا سکندر بھی بناؤ. پر اپنی
पर अपनी मग़फ़िरत का सामान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ। हर काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मैं आपको जगह पकड़ा करके रहूँगा, या तो आप पटना जाएंगे या हमारे साथ रांची जाएंगे। हम फूल हैं, आप हाथ हैं, दोनों का गुजारा वही होगा। तीसरा नमूना आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। अल्लाह के 3 नाम है और बंदों के 3 नाम है। जब बंदा थोड़ा गुनाह करता है तो बंदे का नाम जालिम, और खुदा थोड़ा माफ करता है, खुदा का नाम गाफिर। बंदा बहुत ज्यादा गुनाह कर रहा है, बंदे का नाम ज़लूम, और खुदा बहुत ज्यादा माफ कर रहा है, खुदा का नाम गफूर। बंदा हद से ज्यादा गुनाह कर रहा है, बंदे का नाम ज़ल्लाम, और खुदा हद से ज्यादा माफ कर रहा है, खुदा का नाम गफ्फार। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। कितना ही बड़ा आप गुनाह कर लीजिए, अल्लाह आप पर 4 एहसान जारी रखता है। आपके ऊपर पर्दा डालता रहता है, आपको पकड़ता नहीं है, रोजी देता रहता है, और सेहत को छीनता नहीं है। हम गुनाह करते करते रात दिन को सियाह कर लेते हैं, लेकिन हमारा खुदा हमको माफ करते करते नहीं थकता। इतना बड़ा खुदा है। ये जो इतना बड़ा मजमा बैठा हुआ है, इसमें एक आदमी है जो सबसे ज्यादा जल्दी में गुनाह को माफ करता है। उस पिंडाल में एक औरत है जो सबसे ज्यादा गुनाह को जल्दी में माफ करती है। उस पिंडाल में माँ है, इस पिंडाल में बाप है, जो औलाद के गुनाह को जल्दी से माफ कर देते हैं। बेटा दौड़ा दौड़ा आया, माँ के पांव पकड़ा, माफी मांगी, माँ ने माफ कर दिया। बाप की दाढ़ी पकड़ता है, माफी मांगता है, बाप भी माफ कर देता। बाप भी जल्दी में माफ करता है, माँ भी जल्दी में माफ करती है। आपका कलेजा ठंडा होगा। माँ बाप से भी ज्यादा जल्दी में बंदे के गुनाह को कौन माफ करता है? खुदा माफ करता है। माँ के पांव पकड़ करके मुंह खोल करके माफी मांगनी पड़ती, बाप की दाढ़ी पकड़ करके मुंह खोल करके माफी मांगनी पड़ती है। खुदा के पांव पकड़ने की जरूरत नहीं, दाढ़ी पकड़ने की जरूरत नहीं, मुंह खोल करके माफी मांगने की जरूरत नहीं। दिल का इरादा हो गया, खुदा माफ कर देता है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा।